قرآن کی عزت کو، اس کی مقام کو، اس کی عظمت کو سورہ واقعہ کے اندر بیان کیا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے طلوع اور غروب ہونے کی جگہ کی۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تمہیں معلوم ہوتا، اگر تم لوگ جان لیتے، لو تعلمون عظیم، یہ جو قسم کھائی جا رہی ہے یقیناً یہ قسم بہت عظیم ہے، یہ قسم بہت بڑی قسم ہے۔ انہ لقرآن کریم، قسم کس لیے کھائی جا رہی ہے؟ اللہ کیوں قسم کھا رہا ہے؟ اللہ رب العالمین بتا رہا ہے یہ قرآن تمہارے بیچ میں جو موجود ہے یہ بڑی عزت والا قرآن ہے، یہ قرآن جو تمہارے گھروں کے زینت تم لوگوں نے بنا کر کے رکھا ہے، کہیں تختیوں کے شکل میں، کہیں لکھ کر کے زینت کی شکل میں، کہیں تم نے اپنے گلے کا تعویذ بنا کر کے رکھا ہے۔ یہ قرآن وہ عزت دار کتاب ہے، یہ تمہارے دیواروں کی زینت کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، یہ تمہارے گلے کی تعویذ اور ہار بنانے کے لیے نازل نہیں کیا گیا ہے۔ یہ قرآن اس لیے اترا ہے تاکہ تمہارے دلوں کو شفا دے، تمہارے روح کو تازہ کرے، تمہارے ایمان کو تازہ کرے۔ اس قرآن کے ذریعے سے تم پر برکتیں نازل ہوں، اس قرآن کے ذریعے سے تمہیں دنیا کے اندر عزت ملے، آخرت میں عزت ملے، اس قرآن کے ذریعے سے تمہیں دنیا کے اندر سربلندی حاصل ہو، آخرت میں جنت میں اونچا مقام ملے۔ اس لیے اللہ نے قرآن کو اتارا ہے، نہ کہ تعویذ بنانے کے لیے، نہ کہ گھروں کی زینت کے لیے، اور نہ ہی تاکوں کو سجانے کے لیے، اور نہ دہیج میں دینے کے لیے رسمی طور پر، اور پھر سالہ سال اس پر ہاتھ ہی نہ لگایا جائے، اس کو پڑھا ہی نہ جائے، اس کے حکام کو سمجھا ہی نہ جائے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے کہ انہو لقرآن کریم، کہ یہ قرآن ایک بلند پایہ کی کتاب ہے، یہ قرآن عزت والی کتاب ہے۔ یعنی اس قرآن کو جو پڑھے گا، اس کے احکام پر جو عمل کرے گا، اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت دونوں جہان میں عزت سے نوازے گا۔ دونوں جہان میں ایسے بندوں پر برکتیں ہی برکتیں نازل ہوں گی، رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہوں گی۔ فی کتاب مکنون، گزرے ہوئے زمانے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کفار مکہ مشرکین کہا کرتے تھے یہ قرآن یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ تو شیطان اللہ کے پاس سے نبی پر لے کر کے آتا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے اس کا جواب یہاں پر دیا باقاعدہ کہ لا یمسہ الا المطہرون، یہ لوح محفوظ میں درج ہیں، جس جگہ پر شیطان کی پہنچ اور رسائی نہیں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو تو صرف پاک لوگ ہی، پاک مخلوق ہی وہاں پر پہنچتے ہیں، ان کی رسائی پاک مخلوق کی ہی رسائی اور پہنچ اس جگہ پر ہے لوح محفوظ پر۔ ہر کوئی نہیں چھوتے، ہر کوئی اس مقام پر پہنچ نہیں سکتے، فرشتے وہاں پر اس کو چھوتے ہیں، فرشتے پہنچتے ہیں، جبریل امین اللہ سے لے کر کے نبی تک لے کر کے آتے ہیں۔ یہ شیطان کی لایا ہوا کتاب نہیں ہے، نعوذ باللہ، جیسا کہ مشرکین کہا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا تنزیل من رب العالمین، یہ کتاب، یہ قرآن اللہ رب العالمین کی جانب سے اتارا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کی عظمت، اس کتاب کی عزت، اس کتاب کی احترام کو انسانوں کے دلوں میں پیوست کرنے کے لیے الگ الگ طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کا نام دیا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں پر کہا حامیم والکتاب المبین، یعنی کتاب مبین کہا، کہیں پر اللہ نے قرآن کریم کہا، کہیں پر کتاب مبین۔ قرآن کریم عزت دینے والا قرآن، عزت والی کتاب، کتاب مبین کھلی کتاب، کہیں اللہ نے کہا نصیحت بری کتاب، اس طریقے سے اللہ نے کہا
انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو عربی قرآن بنایا تاکہ تم لوگ سمجھو، یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ نے نازل کیا۔ اس کو سمجھو، اس کو پڑھو، اگر پڑھو گے ان کے الفاظ میں تمہیں ثواب ملے گا، نیکی ملیں گی، اور سمجھو گے ان کے مسائل پر عمل کرو گے، اللہ تمہارے درجات کو بلند فرمائے گا۔ اور یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کو دستور حیات بنایا جائے، زندگی کا قانون اس قرآن کو بنایا جائے، اور اس قرآن کو ایسا سمجھا جائے کہ اس قرآن کے پڑھے بغیر ہمارا ایک دن نہ گزرے، ایک رات نہ گزرنے پائے۔ جس طریقے سے ہر انسان دن گزرنے سے پہلے کھانا ضرور کھاتا ہے، رات کے گزرنے سے پہلے کھانا ضرور کھاتا ہے، اسی طریقے سے اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کتاب کو ایک دن کھولے بغیر تمہارا دن نہیں گزرنا چاہیے، ایک دن پڑھے بغیر اس کے مسائل کو، اس کے مسائل میں غور کیے بغیر تمہارے لیے رات نہیں گزرنا چاہیے۔ ارے اس قرآن کو پڑھو گے تب تو تمہارے گھر میں برکتیں آئے گی، اس قرآن کو پڑھو گے تب تو اللہ رب العالمین تم پر رحمت نازل فرمائے گا، اس قرآن کو سمجھو گے، ان کے احکام پر عمل کرو گے تب تو اللہ عزت سے نوازے گا۔ پھر کہتے ہو ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن چاروں طرف سے غیر قومیں ہم پر ٹوٹ کیوں پڑی ہے؟ آج مسلمان اتنی ذلت کے شکار کیوں ہیں؟ مسلمانوں نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا، مسلمانوں نے قرآن کو ترک کر دیا، ان کو پڑھنا ترک کر دیا، ان کو سمجھنا ترک کر دیے، ان کے احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دیا، جس کی بنیاد پر آج مسلمان ذلت و رسوائی کے عذاب میں گرفتار ہو چکا ہے۔